اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں ہم سب کو اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور ایمان کا لقب دے کر، مومن کا لقب دے کر فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام۔ یہ صیام یہ صوم کی جمع ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا جو لغت کے اندر معنی ہے وہ ہے رک جانا، باز رہنا۔ اور شریعت کے اندر جو اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ ہے کہ عبادت ثواب کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس ساری مدت میں، اس وقت میں کھانے پینے اور عورت کے ساتھ جماع کرنے سے رک جانے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔ ان تین اعمال سے، کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا، ان اعمال سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک رک جانا، اس سے دور رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ترغیب دلائی ہے کہ یہ روزہ تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ روزے ہر امت پر، ہر مذہب پر کسی نہ کسی کیفیت میں وہ فرض رہے ہیں، اور ہر مذہب کے لوگ روزے رکھتے رہے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کی کتابوں میں روزے کی اہمیت اور فضیلت ان کے ہاں موجود ہے اور رہی ہے، اور اب بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، باقی سب دین منسوخ ہو چکے ہیں، کسی کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے، لیکن باقی ادیان کے لوگ اب بھی روزے رکھتے ہیں۔ تو یہ عموم بتا دیا تاکہ رغبت دلائی جائے کہ یہ تمہارے لیے کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کسی بھی چیز کو نکھارنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو اصل حالت میں لانے کے لیے، اس کی قیمت بڑھانے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس کو بعض مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ اگر بے جان چیزوں کو دیکھیں تو آپ سونے کو دیکھ لیں کہ سونے کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے، اس کو آگ سے گزارا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ خالص سونا منظر عام پر آ جائے۔ لوہے کو اگر کام کے لائق بنانا چاہتے ہیں، اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے، اتنی حد تک تپایا جاتا ہے کہ وہ اس سے تلوار بنانے چاہیں تلوار بن جائے، دراتی بنانا چاہیں، اس کے ساتھ کلہاڑا کلہاڑی بنانا چاہیں، اس کے گینتی وغیرہ کسی بھی چیز میں اس کو آپ ڈھالنا چاہتے ہیں، اس کو وہاں سے گزارنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے وہ چیز اپنی اصل حیت میں اور اس کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے، اور اس کی پھر اپنی قیمت ہوتی ہے۔ راستے میں پڑا لوہا وہ کباڑیا تو لے گا، لیکن آپ کسی کسان کو دیں اس کے کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے کام کا نہیں ہے وہ۔ لیکن اگر اسی کو آپ دراتی کی حالت میں، اس کو آپ تلوار کی حالت میں ڈالیں، وہ مجاہد لے لے گا،
اس کو آپ کسی کی حالت میں، اس کو گینتی کی حالت میں ڈھال لیں تو کسان لینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سے بڑے مراحل میں چلے جائیں، آپ اس کو ایک ہل کی حالت میں بنا لیں، ٹریکٹر والا لے لے گا۔ آپ اس کا بلیڈ بنا لیں، ٹریکٹر والا لے لے گا۔ لیکن اسی کو اگر آپ ایک خام مال کی کیفیت میں رکھیں تو وہ کباڑیا لے گا، لیکن وہ کسی کے کام کا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جب اپنی اصلی حالت میں اس کو شان والا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ اور بندے کے مراحل کیا ہوتے ہیں؟ بندے کے لیے مرحلہ کیا ہے؟ اگر بندہ اپنی قیمت بنانا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت میں عزت بنانا چاہتا ہے، اور اگر بندہ اپنے آپ کو نمایاں اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف مراحل سے گزارنے کا عمل ہمیں دیا ہے۔ اس میں نماز کا طریقہ بتایا کہ اگر عزت پانی ہے تو پھر 5 وقت نماز پڑھو، اگر عزت پانی ہے تو پھر اپنے مال کی قربانی دو، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو، فطرانہ فطرہ ہے تو فطرہ دو، اگر عشر کا موقع آئے اپنی پیداوار میں سے، اپنی جائیداد کی، اپنے زمین کی پیداوار میں سے عشر ادا کرو، اور جب ماہ رمضان آ جائے تو پھر ماہ رمضان کے روزے اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں روزے رکھو۔ تو یہ سب مراحل کیوں گزارا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میں 2.5% کے حساب سے اگر میں اپنی زکوٰۃ نکالوں گا اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، یہ میرا مال جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے یہ تیرے لیے کم نہیں ہو رہا، تیرے لیے تیری آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے۔ تو روزے رکھتا ہے تو یہ روزے تو اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہے، تو پھر روزہ یہ اہم ترین عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ ابن آدم کا کوئی بھی عمل، کوئی نیک عمل جب وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، وہ کریم، وہ غفور الرحیم، مہربان رب، وہ کتنا ہم پر مہربان ہے۔ دیکھو بندہ دنیا میں ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں اور مجھے اچھا نفع ملے، بندہ نفع کا خواہش مند رہتا ہے۔ نیکیوں کے ہم خواہش مند تو ہیں، لیکن جو ہم دنیا داری کے لیے کرتے ہیں وہ کام ہم نیکیوں کے لیے نہیں کرتے۔ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا داری کے معاملات میں ہمارا جو منافع ہوتا ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہا ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو چکی ہے، آپ اتنی جائیداد کے مالک بن چکے ہیں۔ ہم اور کے چکر میں آگے بڑھے ہوتے ہیں، اور پھر اگلے دن بر وقت اپنی ڈیوٹی پر جا رہے ہوتے ہیں اور مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سارا دن سر پہ وہ تغاری اٹھانی پڑے، سارا دن اینٹیں اٹھانی پڑیں، سارا دن گارا اٹھانا پڑے، سارا دن کوئی مشین چلانی پڑے، سارا دن مشقت اٹھانی پڑے، سارا دن زمین کھودنی پڑے،
ہم لگے ہوتے ہیں، کیونکہ شام کو ہمیں 700 800 روپیہ 1000 روپیہ ہمارے ہاتھ میں آئے گا، ہماری جیب میں آئے گا، اگلے دن پھر دوڑتے ہیں۔ لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں، جو نیکی کے معاملات ہیں، ان کا معاملہ کچھ مختلف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وعدہ فرمایا ہے، خود رحمان نے، خود رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے کہ لوگوں تمہیں تمہارے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور منافع بھی اتنا دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ فرمایا جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا پرافٹ ہے، کتنا بڑا نفع ہے۔ ایک نیکی کر لو، اور نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، حج بہت بڑی نیکی ہے، نماز نیکی ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا نیکی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو راضی رکھنا نیکی ہے، درود پاک پڑھنا نیکی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیکی ہے، ذکر و اذکار کی محفل سجانا، ذکر و اذکار میں بیٹھنا نیکی ہے، مسجد بنوانا نیکی ہے، مسجد کو آباد کرنا نیکی ہے، اور فلاحی کام کرنا، لوگوں کے بھلائی کے کام کرنا نیکی ہے، لوگوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا نیکی ہے۔ یہ ساری نیکیوں کی یہ ایک لسٹ ہے، فہرست ہے۔ اور پھر ان میں میرے آقا نے فرمایا جو کم سے کم نیکی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ راستے پہ جا رہا ہے، راستے پہ ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے وہ سائڈ پہ رکھ دے، یہ بھی نیکی ہے۔ فرمایا ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی سامنے آئے اور اس کے سامنے جب ملاقات ہو اس کو دیکھ کر مسکرا دے، خوش ہو جائے، یہ بھی نیکی ہے۔ با رونق اور خوش طبی والا، خوش اخلاقی والے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی دوست سے، چھوٹے بڑے سے، اپنے والد سے، والدہ سے، اپنے بہن بھائیوں سے مسکرا کے چہرے کے اندر رونق لا کر اس کے ساتھ بات کر لینا، یہ بھی نیکی ہے۔ ہر وقت چہروں کو مرجھایا ہوا نہ رکھا کریں، پریشانیاں رب کے سامنے بیان کریں، لوگوں کے سامنے جب آئیں تو ایسے آئیں کہ حشاش بشاش ہو کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مانگیں، رب تعالیٰ پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ جب اپنے مسلمان بھائی کے سامنے آئے ایسے حشاش بشاش ہو جا کہ تیری طبیعت خوش ہے، تجھے دیکھ کر تیرے بھائی کی طبیعت بھی خوش ہو جائے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابن آدم جب کوئی بھی نیکی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کم از کم 10 نیکیاں اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا 10 سے شروع کر کے اس کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے، کس ولولے اور ذوق کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس نے وہ نیکی کی ہے، تو پھر وہ اتنے مقام تک پہنچ جاتا ہے خلوص کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ کیفیت کیسے بنتی ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ جبریل امین نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث جبریل کے نام سے ایک بہت بڑی حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک ہے، کہ آپ آئے، سوالات کیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ بندے تو جب اللہ کی عبادت کرے تو ایسے عبادت کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ کس کو کہا؟ میں یہ بات دہراتا رہتا ہوں، کس کو کہا؟ ہم عادی بن چکے ہیں تقریریں سننے کے کہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو فلاں فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو صرف بات سننے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تصور بنایا کریں
کہ جب بھی قرآن کی آیت آئے میں کہتا رہتا ہوں جب آئے اے ایمان والو، جب آئے اے لوگو، تو الرٹ ہو جایا کرو کہ رب کا فرمان آ رہا ہے اور میرے لیے آ رہا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت تو کرے، ایسے کرے جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، یہ حکم میرے لیے نہیں، یہ خاص کسی عالم کے لیے نہیں، حافظ قاری کے لیے نہیں، کسی بڑے چھوٹے کے لیے نہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ ہر بندہ اپنا ذہن بنائے کہ میرے کریم آقا فرما رہے ہیں کہ بندے تیری عبادت کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تو اس حالت میں، اس کیفیت میں عبادت کر، اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھال لے، اتنا اپنے آپ کا ذہن بنا لے، اپنے آپ کو تیار کر لے کہ گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا، اتنی حد تک نہیں پہنچ سکتا، تو اتنا تو ضرور ذہن بنا لے کہ رب کریم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر عبادت کے بارے میں جب عبادت کا لفظ آتا ہے، ہم صرف سجدے تک، قیام تک، رکوع تک، نوافل تک، فرض تک رہ جاتے ہیں کہ شاید عبادت اسی کا نام ہے۔ یاد رکھنا عبادات بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک عبادت کا نام نماز ہے۔ یاد رکھنا عبادات جتنے میں نے آپ کو پہلے گنوائیں بہت ساری نیکیاں، یہ سب عبادت میں شامل ہیں۔ اور والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کا فرما بردار بننا، والدین کو سکھ پہنچانا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی عبادت ہے۔ صرف نماز عبادت نہیں ہے، جھوٹ سے دور رہنا یہ بھی عبادت ہے، سچ بولنا یہ بھی عبادت ہے، اور دوسرے کو اخلاق کے ساتھ دوسرے سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں یہ پہلو نہ ہو کہ کوئی میری واہ واہ کر دے گا، بلکہ اپنی ایسی کیفیت بنا لے کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں میں رب کو دیکھ کے کر رہا ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کیفیت میں جب جاتا ہے تو پھر ثواب کی کیفیت 10 سے اوپر بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک چلی جاتی ہے، پھر اتنی کیفیت بن جاتی ہے۔ لیکن روزے کی کیا اہمیت ہے؟ میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ لوگوں باقی نیکیوں کا کرائٹیریا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے بندے کے خلوص کے مطابق۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے، اس کے ثواب کے لیے، اس کے اجر کے لیے کوئی گنتی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ بھی اپنی شان کے مطابق خود عطا فرماؤں گا، یہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ اور صوفیاء نے سیغے کے لحاظ سے یوں بھی پڑھا، اجزی بہ، گرامر اگر کوئی جانتا ہو، چاہے اردو کی ایک معروف کا سیغہ ہوتا ہے، ایک مجہول کا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اگر اس کو مجہول پڑھا جائے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے۔ فرمایا باقی نیکیاں ان کے بدلے میں آپ کو ثواب ملے گا، نیکیوں کی تعداد ملے گی، جنت کی حوریں ملیں گی، جنت کے باغات ملیں گے، جنت کا کے شربت ملیں گے، شہد ملے گا، دودھ ملے گا، جنت کے درخت ملیں گے، پھل ملیں گے، جنت کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا باقی باتوں کے لیے یہ ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو میں خود رب مل جاؤں گا، اس کا بدلہ میں خود رب ہوں۔ تو جس کو خود رب مل جائے، تو رب ملنے کا تو یہ ہے کہ رب خود مل جائے، رب کا دیدار ہو، ایک جھلک اگر رب تعالیٰ کے دیدار کی بندے کو مل جائے تو بندہ یہ کہہ دے کہ میرے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایک لمحے کے لیے رب تعالیٰ کے دیدار کا نظارہ ایک طرف ہے۔ تو فرمایا روزے دار کو میں خود مل جاؤں گا، باقی کو باقی نعمتیں ملیں گی۔ تو روزے کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزے کا، ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔